ہمیں ہر اس جگہ پہ استاذ بھی رکھنا چاہیے جو ہمیں دین پڑھائے، متعلم بھی رکھنے چاہیے جن کو پڑھائے، مدرسہ بھی بنانا چاہیے جو دین سمجھائے، اور ہمیں نصاب قرآن اور شریعت بھی رکھنی چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جی پاکستان میں ہیں، جی افغانستان میں ہیں، جی ہندوستان میں ہیں، جی عربستان میں ہیں، جی کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پہ کہا تھا ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہر ملک ہماری زمین ہے کیونکہ ہمارے اللہ کی زمین ہے، ہر جگہ ہماری ہے کیونکہ ہمارے اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو تو سمجھایا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، کہتے نہیں ہیں ایک ہو مسلم نیل کے ساحل، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، چین کی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک یہ پورا خطہ یہ ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان جہاں ہوگا اسے یہ چار چیزیں بنیادی رکھنی ہوں۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ان چاروں کا انتظام آج کر لیا ہے، اور آج آپ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، آپ دینی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکہ مکرمہ میں نہیں رکھی نا، حضور نے تو مدینہ طیبہ میں مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، رسول اقدس مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے مدرسہ صحاب صفہ قائم کیا یا نہیں کیا؟ بولیے۔ تو مدرسہ صحاب صفہ میرے پیغمبر قائم کرتے ہیں، اور جو جا چکے ہیں مدینہ طیبہ اللہ ان کا جانوں قبول فرمائے، جو نہیں گئے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا۔ آج کل راستے ظالموں نے بند کر دیے ہیں، بڑے مسائل کر دیے ہیں، جی یہ کریں، جی وہ کریں، جی وہ کریں، وہ کریں تو پھر سفر ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ ان دجالی سازشوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارا بار بار جانا بنائے۔ آپ مدینہ منورہ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ اللہ آپ کو لے جائے، آپ حضور پاک کی پشت مبارک کی طرف، کمر مبارک کی طرف آئیے تو آج بھی مدرسہ اصحاب صفہ کو چار دیواری لگا کر رکھا گیا، جو زیارت کر چکے حضرات جانتے ہیں۔ شاہ جی میں آپ کی وساطت سے ایک بات عرض کر دوں، ایک شخص نے غیر مقلدیت سے توبہ کی ہے، اور الحمدللہ اسی اصحاب صفہ کے مدرسے میں میرے ہاتھ پہ اللہ نے اسے توبہ کرائی ہے۔ اس کی بھی ایک داستان ہے، میں کبھی آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال مدرسہ اصحاب صفہ پہ یہ فیصل آباد کے قاری صاحب تھے، میں کئی دفعہ یہ سنا بھی چکا ہوں۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی ایک مدرسے کا نام موجود ہے مسجد نبوی میں۔ حضور نے مسجد نبوی میں جا کر دوسرا مدرسہ قائم کیا، کیوں؟ مسلمان کے لیے ضرورتیں یہی ہیں، استاد اور شاگرد تو تھے، نصاب تو تھا، اب جگہ چاہیے نا۔ اصحاب صفہ کا مدرسہ بنا ہے، یہی اصحاب صفہ کے مدرسے کا فیض ہے جسے ہر بندہ آج بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں صحابی نے یہ روایت کی، اس صحابی نے اس مدرسے میں اللہ کے رسول سے علم حدیث و علم و قرآن پڑھا ہے۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہیں پڑھا ہے رسول اللہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی طفیل ابن عمر دوسی کے خاندان بنی دوس کے ہیں، قبیلہ بنی دوس کے حضرت ابو ہریرہ اپنی قوم اور اپنی بات کا ایک ذکر کرتے تھے، فرماتے ایک دفعہ مسجد نبوی کے کونے میں تھا، میرے تک اللہ کے رسول کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، رسول اللہ مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سنن نبی داؤد میں امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں 3 بار اللہ کے رسول نے میرا پتہ کیا اور لوگوں کہا من احس الفتى الدوسیہ، من احس الفتى الدوسیہ، تم میں سے کسی نے دوسی نوجوان کو دیکھا ہے جو قبیلہ دوس کا ہے؟ کہتے ہیں وہ میں تھا، تو میں تیسری بار آ گیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا نام اتنی خوشی سے حضرت ابو ہریرہ لیتے کہ یہ لفظ حضور پاک کی زبان سے میرے لیے 3 مرتبہ نکلا۔ تو یہ بھی تو اسی طفیل ابن عمر کے خاندان کا مسلمان ہے جو ابو جہل نے جسے کان میں روئی کے پنبے دیے تھے۔ تو استاذ، شاگرد، مدرسہ اور نصاب کی اہمیت اتنی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا